جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ایک اور نشریات ہماری جو معمول سے طویل نشریات تھی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ شب 25 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ ممکنہ شب قدر ہے، تو آج بھی یہ طے کیا ہے، بڑی زبردست تجویز ہے کہ مختصر وقت میں تمام علماء کرام قرآن کریم کا کوئی ایک سورہ اور اس کی کوئی ہائی لائٹ یا کرکس یا کوئی بھی اس طرح کی بات عرض کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں چاروں علماء کا فرداً انتخاب کیا ہے سورہ کا اور بات کیا ہے۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کفار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جس الہ کی آپ بات کرتے ہیں، جس الہ کی آپ بات کرتے ہیں، جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں، آلیہتک من الذہب او الفضہ او الخشب، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ تو اب اس کے جواب میں اندر رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی، سورہ اخلاص۔ اچھا، واہ اخلاص یعنی خالص، کتنی زبردست انفارمیشن ملی۔ اچھا اور دوسرا سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے تعارف کروایا؟ قل، آپ فرما دیجئے محبوب، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور یہ سورہ ایسی ہے کہ ایک شخص کے متعلق خبر یہ ملی کہ وہ نماز میں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ صورتیں تبدیل کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا اسے کہ آپ اس طرح کرتے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ ہاں۔ کیوں؟ کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ایسا ہے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، میں پڑھتا ہوں تو مجھے ساری باتیں تازہ ہو جاتی ہیں، اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ سورت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اور آخری بات، اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھیں تو ایک تہائی قرآن کا ثواب ہے، 3 مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن کریم تلاوت کرنے کا ثواب۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 ہم عموماً پڑھتے رہتے ہیں نماز میں، اور اس کی خاص طور پہ یہ جو آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے۔ انسان اپنے اوپر غور کرے کہ یہ ہے کیا چیز۔ مطلب آج بات کرتے ہیں نا کہ اے آئی کے بعد جو ہے وہ سپر اے آئی آئے گا، روبو آئے گا، انسان اس کے انڈر میں چلا جائے گا۔ پہلے آپ انسان کو تو سمجھے ہے کیا۔ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خالی انسان کے آپ خالی اس کی جسامت کو دیکھیں، مطلب جو اپ رائٹ پوسچر ہے اس کا، پھر اس کے اندر جو جو خوبیاں خصوصیات ڈالی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کانشیس بینگ بنایا، مطلب شعور کی دولت عطا کی اس کو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو جو دماغ دیا ہے، اللہ اکبر، ایڈوانس برین یعنی قوت مدرکہ، اور پھر اس کو پری فرنٹل کارٹیکس بھی دیا ہے، قوت متصرفہ، جو چیزیں اچیو کرتا ہے اس کو پھر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں اس کو کس طرح اسٹور کرنا ہے۔ ایک انسان کے دماغ میں سائنس کے مطابق، نیورو سائنس کے مطابق میرا خیال سے 86,000 نیورون ہیں، 86,000، جس میں سے ہم چند استعمال کر لیتے ہیں۔ اور پھر ڈی این اے پروفائل، ایک خلیہ ہے جس کے اندر 3 ارب معلومات انسان کی اپنی ذات کے بارے میں موجود ہے۔ ڈی این اے پروفائل یعنی ہمیں ایک بایولوجیکل آئیڈینٹیٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایموشنل ڈیپتھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایستھیٹک سینس دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک موسٹ آپٹیمائز بایولوجیکل سسٹم ہے پورا، مطلب ایک شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا، اللہ نے بنایا۔ مگر آگے کہتا ہے ہم نے اس کو اسفل سافلین میں بھیج دیا، یعنی ہائر بینگ ہو کے لوئر بینگ بن جاتا ہے۔ سافلین سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ مطلب ہم نے اس کو بالکل انتہا پستی میں ڈال دیا، ہے ہائر بینگ مگر بن جاتا ہے۔ آسان تقویم بھی گئے پر اسفل سافلین کا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی بہت ہی اچھی مشین ہو، موبائل ہو، بہت ہائی لیول کا ہو، اور پھر جو ہے وہ برانڈڈ بھی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ سمجھو کہ ایڈوانس جنریشن بھی ہو، اس کی ہر چیز، اس کا ہارڈ ویئر مطلب آخری ہو، بٹ یہ کہ جب اس کے اندر آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے نا اور وہ چیپ ہو، کرپٹ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ چاہے جتنی
بہت عمدہ. ہم کیا بات ہے. آج جو اپنے اندر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہماری جو لمبک سسٹم ہے، ہمارا جو عادتیں ہیں، ایڈکشنز ہیں ہمارے اندر، جو چیزیں ہم اپنے اندر ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی چیپ اور اتنی جو ہے وہ کرپٹ ہوتی ہیں کہ پھر انسان ہائر بینگ ہونے کے باوجود پستی کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں. انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم. ہم نہیں کھاتے انجیر و زیتون، حالانکہ پائے نہاری شوق سے کھاتے ہیں. اللہ نے نہیں کھائی پائے کی قسم، اللہ نے کھائی انجیر کی قسم. پھر ریویلیشن زون آپ دیکھیں، وطور سینا، بلد امین، یعنی یہ وحی کے علاقے ہیں. اور سائنس کہتی ہے کہ یہاں پر الفا ریز جو ہے وہ انکریز ہوتی ہیں، باقاعدہ الفا ریز. اور باقاعدہ ریسرچ موجود ہے کہ ان خطوں کے اندر میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ بیلنس رہتی ہے، یعنی آٹومیٹک انسان خود بخود فطری طور پہ ہائپر نہیں ہوتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سائزمکلی کام، آپ زلزلے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کی نہ ہونے جیسی ہے. تو ایسا انوائرمنٹ ہو، ایسی خوراک ہو اور وہی کا سایہ ہو تو انسان حسن تقویم بنتا ہے. کیا کہنا ہے مفتی صاحب، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. قبلہ عمران بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کو پورے قرآن پاک میں خاص طور پہ حکم دیا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ. حکم دیا باقاعدہ. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس میں حیا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور بے حیائی کو، حیا کے خلاف چیزوں کو دوسروں تک پھیلانا، اس سے روکا گیا ہے. کہ ایک گناہ کرنا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اور ایک ہے کہ اپنے گناہ کو یا کسی کے گناہ کو شیئر کرنا، تشہیر کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے. تو قرآن پاک میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافن، میرے ہر امتی کی معافی ہے، الا المجاہرین، سوائے ان کے کہ جو اپنے گناہوں کو جا کے دوسروں کو بتا رہے ہیں یا دوسروں کے گناہوں کو دوسروں تک تشہیر کر رہے ہیں. اپنا گناہ کرنا انسان کو تباہ کرتا ہے، اور گناہوں کی تشہیر یہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے. اس لیے گناہوں سے خود بھی بچنا ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ کو خود بھی پڑھیں، اپنی خواتین کو بھی پڑھائیں. اور اس میں خاص طور پہ جو حکم دیا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کو اٹھا کے دیکھیں، مردوں کو حکم ہے، ضمن میں خواتین بھی آ جاتی ہیں. لیکن جب حیا کی باری آئی تو فرمایا مومنو تم بھی اپنی آنکھیں جھکاؤ اور پھر ایمان کی لذت حاصل کرو. اور خواتین کو بھی کہا کہ تم بھی اپنی نظریں جھکاؤ اور ایمان کی لذت حاصل کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان نظر کو جھکا لیتا ہے اس انسان کو کبھی جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا نشان کے اعتبار سے 103 اور جامع سورہ ہے قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم نے بسم اللہ کے فوراً بعد زمانے کی قسم کھائی ہے. اور یہ زمانے کی قسم کو ایکسپلین کیا ہے امام فخر الدین رازی نے، جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر کبیر. اور علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یعنی نمائندہ 2 تفسیریں ہیں امت اسلامیہ کی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو زمانے کی قسم کھائی ہے، یہ مجھے سمجھایا ایک برف بیچنے والے نے کہ اس کی قسم کیوں کھائی. کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ارحموا من یذوب راس مالہ، اس پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. اس لیے کہ اگر خریدار نہ خریدے تو اس کا سرمایہ اس کا انتظار نہیں کرے گا، کپڑا اتنی جلدی نہیں سڑے گا، لیکن یہ ڈیپریشیبل اتنا تیزی کے ساتھ پیرش ہوتا ہے کہ کیا انتظار کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو زندگی کا سرمایہ خدا نے دیا ہے وہ پگھل رہا ہے. ہم اس کا احساس کریں یا نہ کریں مگر یہ زندگی آگے تو بڑھ رہی ہے. تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، یعنی ان کو زندگی کا یہ سرمایہ صحیح انویسٹ کرنا نہیں آیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اللہ کہہ کر وہ کام بتایا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اس سرمایہ کو صحیح انویسٹ کر سکتا ہے. آمنو، وہ کہ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچایا. اگر آپ غور کریں تو یہ ایمان دوسروں تک جب متعدی ہوتا ہے تو اسے تواصوا بالحق کہا جائے گا، اور وہ جو عمل ہے
وہ جب دوسروں تک وصیت کی صورت میں پہنچے گا تو اسے تواصو بالصبر کہا جاتا ہے کہ حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، صبر کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے قلب دماغ کی تطہیر کرتے ہیں، صحیح جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کی معاشرتی اور سوشل رسپانسبلٹی ہے جو ان کی فیملی سے شروع ہوتی ہے اور اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ہوتے ہوئے جس کی جتنی توفیق۔ کیا بات ہے، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھیے اس سے زیادہ کیا جامع بات ہو سکتی ہے کہ 8 سے 9 منٹ میں قرآن کے 4 صورتوں کی ہائی لائٹس جو ہے وہ ہم تک ظاہر ہے۔ اب یہ بحث کو طوالت دینی ہو تو پھر تو گھنٹوں نشستیں ہو سکتی ہے ایک ایک آیت پہ، لیکن کرکس آپ کو 8 منٹ میں، یا ہائی لائٹ کہہ لیں اف ناٹ کرکس، تو کیا کہنا ہے، اچھی بڑی اچھی۔ مفتی عامر صاحب کو بھی اس کا خاص کریڈٹ جاتا ہے، میرا خیال ہے ان کی تجویز ہے نا۔ آج مفتی صاحب تو خود بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مولا مقام بیان میں تھے، آج مولانا مقام بیان میں۔ کیا کہنا، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت کا بھی ماشاءاللہ، اچھا ہاں انہوں نے بھی اکٹھے یہ دونوں کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت نوازش، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اذان فجر انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب محمد علی سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی ہے الحمدللہ. اور یوں ہم اہلیہ نے پاکستان اپنے 25 روزے میں داخل ہو گئے ہیں. 25ویں سحر میں دنیا کے کئی ممالک میں آج 26واں روزہ اختیار کیا جائے گا. ہم نے پاکستان میں 25واں روزہ اختیار کیا ہے. محمد علی سہروردی صاحب بہت شکریہ, بڑے اچھے انداز سے آپ نے یہ آئیے گا سارے خدمات انجام دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. سہروردی صاحب کے ساتھ ہمارا یہ اب ظاہر رمضان ختم ہو رہا ہے تو اب یہ سلسلہ جانے کا لوگوں کا شروع ہو گیا ہے. سہروردی صاحب دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو, اور دوپہر 1 بجے مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا جانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. اور آپ اس دعا کے ساتھ کہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے, اور آپ نے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ہم آپ سے جاری رہے ہمیشہ, یہ ملاقاتیں جاری رہیں, مدینہ پاک آنا جانا لگا رہے, اور جس خلوص کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ آپ یہاں پر یہ جو پوری ٹرانسمیشن ہوئی ہے, اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے. پوری ایئر وائی کی پوری ٹیم, عامر فیاضی صاحب, حاجی عبدالرؤف صاحب, جتنے لوگ ہیں, اللہ تمام کو برکات نصیب فرمائے. بہت بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے ملتے ہیں دوپہر 2 بجے, اور آج ہم بریک پہ جاتے ہیں. ایک شعر سنتے ہوئے میں مدینے چلا کر ایک شعر سنا دیں, اور اس سے ہم بریک پہ جاتے ہیں. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی, کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی, جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا, جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا. اور گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر, گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر, کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. اور دیکھتا رے مجھے یہ نظارے, مجھے دیکھو تم بھی ذرا میں مدینے چلا. میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر, میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا.